بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ علاوہ ازیں بھی بے شمار آیات و حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب استحباب الاستغفار، حدیث نمبر 2702۔ سنن ابی داود کتاب فضائل القرآن، باب فی الاستغفار، حدیث نمبر 1515۔ ختم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دین میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت اور افادیت واضح ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا لیتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس پر اللہ کے مندرجہ ذیل انعامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، عذاب ٹل جاتا ہے۔ نمبر 4، کثرت سے خیر و برکت اور رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ نمبر 5، دل روشن ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے اور وقار اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، روزی میں کشادگی اور مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری اور جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندے کا اپنی خالق کی محبت کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجن ہونا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کی آخری تہائی حصہ میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، لیکن بندوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کے لیے ہر وقت استغفار کرتے رہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کیا خبر کہ کس وقت اس کی رحمت جوش میں آئے اور بندے کی عاجزی قبول کرے اور اسے بخش دے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مازنی جو اپنے وقت کے فقیہ اور ابتدائی تابعین میں سے تھے، وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے، ان کے آگے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ، استغفر اللہ،
تو حضرت بکر بن عبداللہ مازنی نے اس سے کہا کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جانتا؟ لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں، میں حافظ قرآن ہوں اور بہت ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن انسان گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا رہتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کے فضل اور انعام کے لیے اس کا شکر اور تعریف کرتا ہوں۔ تو بکر بن عبداللہ مازنی نے کہا کہ بکر نادان رہا اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا۔ محترم قارئین، وطن عزیز پاکستان کو جن بحرانوں اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہیں، لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کب اپنی بدعمالیوں سے باز آ کر میری طرف رجوع کرتے ہیں، کب استغفار کرتے ہیں تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سورۃ النصر۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ قارئین کرام، آئیے ہم صدقے دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں۔ یہی ہماری کامیابی، بھلائی اور مجموعی برکات ہیں، یہی ہمارے درجات کی بلندی کا سرچشمہ ہے، اسی سے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیگر عنایات کے علاوہ ہمارے رزق میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔